سوال بھائی نے کیا ہے قصر نماز کتنے فاصلے یا کتنے کلومیٹر پہ ہونی چاہیے؟ تو اللہ کی توفیق سے دین اسلام ہمارا مکمل اور کامل دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل ضابطہ یاد دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ نے ادھورا چھوڑ دیا ہو۔ بلکہ یہودی تو یہاں پر تعجب کرتے تھے کہ تمہارا دین کیسا دین ہے، تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز بتلا دی، حتیٰ کہ واش روم میں جانے کا طریقہ تک بتلا دیا کہ واش روم میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے، وہاں پہ کیسے بیٹھنا ہے، یہ سارا طریقہ بتلا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرۃ ثلاثۃ امیال او ثلاثۃ فراسخ صلی رکعتین، رواہ مسلم۔ امام مسلم نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بستی سے، اپنے شہر سے 3 میل، یہ شک ہے ان کو، یا ثلاثۃ فراسخہ 3 فرسخ، فرسخ کے اندر، ایک فرسخ کے اندر 3 میل ہوتے ہیں، عربی 9 میل کا آپ سفر کرتے صلی رکعتینی تو آپ 2 رکعت پڑھتے۔ عربی 9 میل کی مقدار جو بنتی ہے، عربی 9 میل وہ تقریباً 17 سے 20 کلومیٹر بنتی ہے، 17 سے 20 کلومیٹر۔ اپنی حد سے، شہر کی حد سے یا بستی کی حد سے انسان تقریباً 17 سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر جائے، اتنا اس نے سفر کرنا ہو تو وہ نماز قصر پڑھ سکتا ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ باقی رہا کہ 36 میل 48 میل، اس کے بارے میں کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، صرف اور صرف صحیح مسلم کی یہ روایت کہ آپ 3 فرسخ جب اپنی بستی سے باہر نکل جاتے تو آپ نماز قصر کرتے۔ 3 فرسخ 9 عربی میل بنتے ہیں، اور 9 عربی میل مسافت بنتی ہے ہمارے کلومیٹر تقریباً 17 سے 20 کے درمیان۔ 17 سے 20 کلومیٹر کی مسافت آپ اپنے شہر سے نکل کر کرتے ہیں تو آپ نماز قصر پڑھ سکتے ہیں، 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھیں، یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یہ اللہ نے اپنے بندوں پر صدقہ کیا ہے، آسانی کی ہے، اس صدقے کو قبول کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک اور سوال ہے کہ اسی طرح امام جب سورت جمعہ کے دن سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتا ہے تو کیا مقتدی جو ہیں وہ سبحان ربی الاعلیٰ بلند آواز سے پڑھیں گے؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من قرأ سبح اسم ربک الاعلیٰ فلیقل سبحان ربی الاعلیٰ، یہ جو پڑھے سبح اسم ربک الاعلیٰ اسے چاہیے کہ وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے۔ امام پڑھ رہا ہے تو وہی سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا، مقتدی نہیں کہیں گے۔ اسی طرح والتین والزیتون، اس کے آخر میں جب پڑھتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے، بعض لوگ پڑھتے ہیں وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ، یہ الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ یہ پڑھے جائیں، یہ بھی آپ نے نماز میں نہیں پڑھنے ہیں۔ اور سبح اسم ربک الاعلیٰ جو پڑھ رہا ہے وہی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت سمجھے، اس پر عمل کرنے اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔